اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے۔ کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے۔ جنت کا کرنا ہے سودا اور دوزخ سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی رحمت برکت ہم سب پر ہے۔ الحمدللہ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نیا ولاگ، ایک نئی روٹین آپ سے شیئر کروں گی۔ تو جناب یہ روٹین ہے سحری کے بعد کی، اور کچھ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ تھا کہ سحری کے فوراً بعد تو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے کہ اس کے آدھا پون گھنٹہ ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ مدرسہ اسکول کی روانگی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم اتنی میٹھی سی نیند بھی آ جاتی ہے کہ مت پوچھیں، اور بس اسی طریقے کا چل رہا ہے کہ ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ فوراً سے لیٹ جاتے ہیں۔ ایک سستی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے صبح کے ٹائم۔ رمضان میں کہ یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے روٹین سب کی، اور ہماری روٹین اسی طریقے کے جو نارملی چل رہی ہے، بس ایک سحری والا جو ہوتا ہے نا ذرا جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اور پیچھے سے جو بیک گراؤنڈ وائس آ رہی ہے وہ بھائی گلی میں اس طریقے کے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی انجوائے کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کی طرف اس طریقے کا آتے ہیں کہ ناریل کا تیل اور بادام کا تیل اور کلونجی کا تیل، مختلف تیل ان کے پاس۔ تو آپ لوگوں کی گلی میں اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمارے بچپن سے چلی آ رہی ہے، گلیوں میں اسی طریقے سے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کو بھی ایک انجوائے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں یہ تھا کہ میں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہی تھی، 2-3 دن کے گیپ کے بعد آئی ہوں، اور یہ یہاں پہ میری صاحبزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، اور بخار ہو رہا ہے اور پھر نارمل ہو رہی ہے، پھر دوبارہ سے چڑھ رہا ہے، اس طریقے سے تھوڑا سا کھیلتی ہے پھر اسی طریقے سے پڑ جاتی ہے۔ تو رات میں انہوں نے اپنی پونی ٹیل بھی نہیں کھولا، اور اسی طریقے سے بس سو گئی تھی۔ جیسے لیٹی ہوئی ہے نا اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ یہ ضد پہ بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، چڑچڑی ہوئی ہوئی ہے۔ ضدی تو ویسے بھی تھوڑی بہت ہے، لیکن یہ کہ ابھی جب طبیعت اس طریقے کی چل رہی ہے نا تو بہت زیادہ ضدی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کچھ پتہ نہیں کہ شاپر میں تھا جب تک مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اندازہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اور اچھا یہ ان کی ٹوپیاں تھیں، ٹوپیوں کے ساتھ ساتھ نا یہ ان کی نانی نے بھیجا ہے۔ دراصل یہ میرے ابو کی یادگار چیزیں ہیں جو میرے بچوں کے پاس آ رہی ہیں۔ دوسرا پھر گلی میں اس طریقے کے آ گئے، لیکن میں ویڈیو کو اسٹاپ نہیں کروں گی، وائس اوور کر رہی ہوں تو بس یہ کنٹینیو چلاتی رہوں گی۔ بس یہ میرے والد صاحب کی تھی، اور یہ اب ان بچوں کے لیے بھیجی ہیں۔ اچھا یہ حالانکہ ہے میرے بھائی بھی ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن وہ اس طریقے کے نہیں پہنتے موتیوں والی، اور یہ بھی میرے والد صاحب نے نا جب پہنی تھی، جب میری بہن نے اسے شوق ہو رہا تھا یہ کروشیا ورک سیکھنے کا نا، بڑا باریک، اور یہ ریشم کے تار کا بنا ہوا تھا، تو جب سیکھا تو وہ بڑی محنت سے بنائی تھی اس نے۔ تو کچھ بھی ہے، جب باپ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کی جو خوشی ہے نا اس کو رد نہیں کرتے، تو میری بہن نے بڑی خوشی سے دل سے بنایا تھا، تو انہوں نے اس کو پہنا ضرور۔ اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ میرے صاحبزادے یہ پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے۔ ابھی تو خیر سائز ان کا کافی بڑا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھائی جو ہے بھائی اس طریقے کی جسے نا اتنا حالانکہ فینسی نہیں ہے، سوبر سا بھی کہلائے گی، لیکن اس طریقے کی پہنی نہیں ہے انہوں نے، ورنہ ان کے یہ سائز بالکل پرفیکٹ تو تھا۔ اب صاحبزادے نے جب ٹرائی کرا تو اندازہ ہوا کہ سائز ابھی کافی بڑا ہے، اور یہ کہ اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی موتی جو ہے نا سجدے میں چبھیں گے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس کو پہنیں گے، لیکن بڑی اس پہ محنت ہوئی ہوئی تھی، اور یہ تھا کہ اس کی قیمت انہوں نے وصول کر دی تھی کہ اتنی محنت جو ہوئی ہے نا، تو بڑے خوشی سے جب پہنی تو ظاہر سی بات ہے بیٹیاں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے جو نیٹنگ ورک کا ایک سویٹر بنایا تھا تو میرے ابو نے پہنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ سیم یہی والی فیلنگ میری بہن کی بھی تھی کہ جب انہوں نے پہنی، اور اس پہ تو بہت باریک کام ہوا تھا،
اور دوسری طرف اس طریقے کی روٹین چل رہی تھی کہ بس رمضان ہے، کافی بزی شیڈول چل رہا ہے اور سب کا ہی چل رہا ہوگا۔ یہاں پہ یہ تھا کہ کچھ مختلف کلپس جوائن کر کے میں ایک پراپر بلاگ بنا رہی تھی، اور دوسرے یہ کہ صاحبزادی کی اتنی ضد ہو گئی کہ کچھ کھا بھی نہیں رہی صحیح سے۔ کبھی مطلب یہ کہ آج ان سے پوچھا کہ بھائی کچھ کھانا ہے، تو سوئیاں میں نے آپشن رکھا تھا، انہوں نے بنوا تو لی لیکن کھائی نہیں۔ اسی طریقے کا بس یہ کہ موسم چینج ہوا تو بس بچوں کی نا طبیعت کی وجہ سے ایک چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، تو وہی سب کچھ ہے کہ ابھی انہی چیزوں میں لگے ہوئے کہ بچوں کے ساتھ نا ایکسٹرا ٹائم لگانا پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہ جب طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، اور مزید ضد پر ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کٹ پیس میری مدر لائی ہوئی تھی، اور لاسٹ ایئر لائی تھی گرمیوں میں، آئی تھنک، یا درمیان میں لائی ہیں سردیوں کے، تو اس وقت میں نے رکھ دیا تھا۔ لیکن یہ کہ اب گرمیاں بھی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں اور تھوڑا سا ٹائم بھی مل گیا تھا، تو یہ بیٹی صاحبہ کا بنا رہی ہوں۔ اچھا یہ تھا کہ مکس اینڈ میچ اور کنٹراسٹ کر کے اس کی لینتھ کو کور کر رہی تھی۔ اس طریقے سے چھوٹی صاحبزادی کا پورا سوٹ ماشاء اللہ سے اسٹچ ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی جو پیس لائے ہوئے تھے انہیں کو میں بچے کے لیے اسٹچ کر کے رکھ رہی تھی۔ کافی حد تک کام کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں، اور ماشاء اللہ سے یہ کہ نصف رمضان بھی آج جو میں وائس اوور کر رہی ہوں تقریباً نصف رمضان ہے، تو بس اسی طریقے کی روٹین چل رہی ہے۔ اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ سے ضرور خیر والی دعا کریں، خیر و عافیت والی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ناگہانی کی آفت سے محفوظ رکھے، اچانک کی موت سے محفوظ رکھے۔ یقین مانیں کہ کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں دکھاتی ہوں کہ پتنگ بازی کا میں نے اکثر آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ میں ون سائڈ ہی بتا رہی ہوتی تھی کہ بچے چھت پہ چڑھ رہے ہیں کہ ان کے اپنی جانوں کا نقصان ہے، اور کل والا دیکھ کر تو یقین مانیں کہ ایک انسانی زندگی کو اس طریقے سے تڑپتا ہوا دیکھ کر، وہ فرسٹ ٹائم اس طریقے کا دیکھا۔ اور جو وہاں پر موجود لوگ ہوں گے جو اس کی بیچاری کی جان بچانے کی کوشش کریں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ نہیں دیکھی گئی وہ ویڈیو صحیح سے بھی، اور غم پر غم کہ ایک دن ایک جوان جہان لڑکے کی موت، دوسرے دن اس کی والدہ، کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی۔ ایسا ہی ہوا ہوگا، تو ضرور یہ جو ایک فیسٹیول کے نام پر ایک خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، اس سے آپ لوگ جو ہے نا بالکل، اگر آپ کے بچے اس چیز کو یا یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس میں انوالو ہیں، تو ضرور ان کو منع کریں، اسٹرکٹلی اس پر ایکشن لیا جائے۔ یہ ہو کہ گورنمنٹ تو اپنے طور پر کرے، لیکن یہ کہ آپ بھی انڈیویجول طور پہ اس پر اسٹینڈ لیں کہ آپ کے گھر کا کوئی شخص اس طریقے کی ایکٹیویٹی میں ہے یا پتنگ بازی میں ہے، تو اس کو بالکل سرے سے یعنی کہ ایک اس طریقے کے ایک نقصان کا انتظار کریں۔ ایک انسانی جان کا جانا بہت بڑی بات ہے، اور اس طریقے سے کہ اگر آپ لوگوں کے آنکھوں سے وہ ویڈیو گزری ہے تو یقین مانیں کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو بس یہ والی بات شیئر کرنی تھی۔ دوسرا یہ کہ ایام معدودات، گنتی کے دن، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم لیلۃ القدر کی راتیں اتنی جلدی ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور ایک اداسی والی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ جب آ رہا ہوتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ صحابہ اکرام کی، انبیاء اکرام کی، ان کی سنت تھی کہ رمضان کی آمد پر وہ خوشی کا اظہار کرتے، اور جب وہ رخصت ہو رہے ہوتے تھے تو ایک غم سی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس رمضان کا صحیح سے حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس کی رحمتیں، برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل کر دے۔ اور بس یہ کہ ایک آخری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی کی آفت سے اور اچانک کی موت سے، کیونکہ یہ اچانک کی جو موت ہے نا، اس سے بھی بچنے کی دعا مانگیا کریں۔ اور بس یہیں تک کا تھا آج کا میرا بلاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا، تو لائک، کامنٹس، شیئر، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ خوش رہیں، فریش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعائیں دیں، دعائیں لیں، اور دعاؤں میں شامل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ حافظ۔